نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اچھا، ایک چیز گزارش کروں گا، مجھے کئی لوگوں کے چہرے ادھر ادھر آپس میں بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ برائے کرم محفلوں کے آداب میں سے یہ ہے، جتنی دیر ادب سے سن سکتے ہیں سنیں۔ اب ادب سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں چلے جائیں، لیکن بیٹھے ایسا بیٹھیں کہ فرشتے بھی دیکھیں نا تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تیرے محبوب کا ذکر کتنی ادب سے سن رہا تھا۔ دعا کریں، یاد رکھیں ادب ہی وہ نعمت ہے جو جس ادب کے ساتھ سنتا ہے نا تو اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر جس کے دل میں جتنا ادب ہوتا ہے اس کی جھولی میں اتنا ہی آتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس بات کو پوری غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو بھی یہاں پر بیانات ہوں گے ہر ایک کی طرف مکمل توجہ لگائیں، مکمل توجہ لگائیں۔ آپس میں کون کیا بات کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم جو ہے صرف دین مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہماری توجہ کا مرکز یہیں پر ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، آس پاس کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اسلام میں عورت کا مقام، یہ وہ لفظ ہے جس کی تشریح ایک دو مجلسوں میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ باب ہے جس میں پیغمبر اسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں اپنی رحمت کا دامن اتنا وسیع فرمایا، اتنا وسیع فرمایا کہ عورتوں کو اتنا عظیم حصہ ملا ہے کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سماعت کرتے ہیں تو نظر آتا ہے عورتیں جنہیں پیر کی جوتیوں میں بھی جگہ نہیں تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے ان عورتوں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلم خواتین کو یا دنیا میں تمام عورتوں کو ایک میسج دیا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کی قیمت نہیں، اسلام میں عورتوں کی قدر نہیں، اسلام میں عورتوں کی حیثیت نہیں۔ ارے میاں، یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں خود اپنا اتہاس نہیں پتا کہ خود ان کے اتہاس میں عورتوں کی کیا حیثیت رہی ہے اور آج بھی ان کے یہاں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اگر آپ ہمارے اس ملک کی تاریخ کو اور اس ملک کے پریزنٹ کو بھی اگر آپ ملاحظہ کریں سوشل میڈیا کے طور پر، تو آپ کو ایسی ہزاروں ڈاکیومنٹری مل جائیں گی کہ جس میں آج بھی عورتوں پر ظلم اس قدر ہو رہا ہے، اور پھر وہی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ آئیں آپ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل فرمایا۔ وہ بارگاہ رسالت میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے جب کلمہ پڑھایا تو حضرت صعصع بن ناجیہ جو اب کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بن گئے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو نیکی میں نے زمانے جاہلیت میں کی، ایمان لانے سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں، کیا مجھے ان نیکیوں کا اجر ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو آخر ایسی کون سی نیکی کر کے آ گیا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی
تجھے اس نیکی کے اجر کی فکر ستا رہی ہے، آخر تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ وہ جناب صعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ میرے 2 اونٹ تھے، وہ اونٹ بدکے اور بدک کے وہ دور بھاگے، میں نے ان کا تعاقب پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکے، وہ بہت دور نکل گئے، میں اپنے گھر آیا، میں نے پھر ایک اونٹ لیا، اس اونٹ پر سوار ہوا، اونٹوں کی تلاش کرتے کرتے میں وادی سے بہت دور نکل گیا، جنگل کے قریب ایک قبیلہ دیکھا، اس قبیلے میں نے دیکھا کہ میرے دونوں اونٹ چر رہے ہیں، جب میں ان دونوں اونٹ کے پاس پہنچا تو وہاں کچھ لوگ آ گئے اور میری طرف دیکھنے لگے، میں نے کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ چرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے تو ہم نے اسے باندھ دیا۔ ایک بوڑھا وہیں پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس بوڑھے نے کہا یہ اونٹ تیرے ہیں تو تو لے جا، لیکن حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ کھجور بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، اب کھجور اور پانی کا استعمال شروع ہوا، اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور اس بوڑھے نے زور سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے؟ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے اگر بیٹی ہوئی تو اسی وقت میں اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود کر اسے دفن کر ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اچانک تھوڑی دیر میں آواز آئی کہ لڑکی ہوئی ہے۔ اب میں نے اس بوڑھے کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پرعزم تھا کہ بس اٹھے اور اس بچی کو دفن کر دے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اچھا تو اسے دفن کرنے جا رہا ہے، اگر تو یہ بچی مجھے دے دے تو کتنا اچھا ہو۔ تو اب اس بوڑھے کے دل و دماغ میں لالچ آتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، کوئی چیز کچرے میں پھینکنے جا رہے ہیں لیکن کسی مسلمان نے مانگ لی تو اب آدمی اس کو ادھر سے پلٹے گا، ادھر سے پلٹے گا، ادھر سے دیکھے گا، ادھر سے دیکھے گا، گھر میں لے جائے گا، پتا کرے گا کام کی تو نہیں ہے، گیا تھا کچرے میں پھینکنے کے لیے لیکن کسی مسلمان کے وہ کام آ رہی تھی اور اس نے مانگ لی تو اب دماغ میں لالچ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی حال اس بوڑھے کا ہوا۔ اس بوڑھے نے کہا نہیں نہیں میں تجھے ایسے نہیں دے سکتا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کے سینے میں بچی کی محبت ایسے پیوست ہوئی کہ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم میرا ایک اونٹ لے لو اور بچی مجھے دے دو، ایک اونٹ لے لو اور بچی مجھے دے دو۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ پیشکش کی تو بوڑھے میں لالچ بڑھی اور اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے 2 اونٹ کی پیشکش کی کہ یہ دونوں اونٹ تو رکھ لے لیکن بچی مجھے دے دے۔ وہ بوڑھا تب بھی راضی نہیں ہوا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا بولا اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ یہ دونوں اونٹ بھی اور جس اونٹ پر تو بیٹھ کر آیا ہے یہ اونٹ بھی اگر تو مجھے دے دے تو میں تجھے بچی دینے کو تیار ہوں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رضامندی کر دی کہ جا لے جا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو اپنا خادم میرے ساتھ کر دے، میں بچی کو لے کر کے جاؤں، اس اونٹ پر سوار ہو کر گھر پہنچوں گا، تیرا خادم اونٹ کو لے کر کے واپس آ جائے گا۔ اس بوڑھے نے رضامندی دی، خادم کو ساتھ بھیجا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ کے ہاتھ میں جب ایک بچی آئی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ایک جہان ان کی گود میں آ گیا ہے۔ انہوں نے بچی کو سینے سے لگایا، اونٹ کی پشت پر سوار ہوئے اور گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی خادمہ کو بچی دی، بچی تو دے دی، بچی کی پرورش گھر میں ہونے لگی، لیکن حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو لانے کے بعد مجھے ایک عجیب سا چشکا لگ گیا، ایک عجیب سی عادت لگ گئی، میرے دل و دماغ میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ اب جہاں جہاں عرب کے قبیلوں میں بچیوں کو مارنے یا دفنانے کا رواج ہے میں ان تمام بچیوں کو لانے کی کوشش کروں گا۔ اب وہ قبیلوں کی رپورٹ نکالتے اور پتہ کرتے کن کن قبیلوں میں کون کون عورتیں حاملہ ہے اور کن کن کا وقت قریب ہے۔ جب وقت قریب آتا تو آپ وہاں پہنچتے اور اونٹ لے کر کے جاتے اور جہاں پر 2 اونٹ دینے کی ضرورت ہوتی
3 اونٹ دینے کی ضرورت ہوتی، اونٹ دیتے، بچیاں لے آتے، اونٹ دیتے، بچی لے آتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت صعصع بن ناجیہ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ داستان سنا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے، اور حضرت صعصع بن ناجیہ سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیکی کی عادت مجھے ایسی لگی کہ میں ہر طرف جاتا، بچیوں کو لاتا، اور یا رسول اللہ آج حال یہ ہے کہ اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ اس وقت میرے حویلی کے اندر 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ سرکار کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے، اور حضرت صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ نیکی ہے کہ جس کی مجھے فکر ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو حضرت صعصع بن ناجیہ کے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سینے سے لگایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن، آج جو تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، ان بچیوں کے ساتھ تو نے جو حسن سلوک کیا، اللہ نے اسی کی برکت سے تجھے ایمان عطا فرمایا، اسی کی برکت سے اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی یہ برکت تھی، اور مصطفیٰ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ سرکار نے جب قدم رکھ دیے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی محبتیں پیدا ہونے لگی، اور سرکار کے سینے میں جو رحمتیں تھی اس رحمت کا صدقہ ایسے بٹنے لگا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی 2 بچیاں تھیں، دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر کے آئی، میرے پاس بیٹھ گئی، میں نے گھر میں تلاش کیا، 3 کھجوریں ملی، میں نے پانی اور 3 کھجوریں ان کے سامنے رکھ دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ماں مجھ سے گفتگو کرنے لگی، اور بیٹیاں جو تھی بچیاں کھجور کھانے لگی، بچیوں کی کھجور ختم ہو گئی۔ اب ماں کی جب کھانے کی باری آئی، ماں نے تاخیر سے اسے کھانا شروع کیا، ماں نے منہ کے اندر کھجور کو رکھا ہی تھا کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اس ماں کی نظر اپنی بچیوں پہ پڑی، اور اس ماں نے اپنی بچیوں کو دیکھا کہ دونوں بچیاں اب ماں کا منہ تک رہی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک حصہ اپنی ایک بچی کو دیا، دوسرا حصہ اپنی دوسری بچی کو دیا، اور دونوں بچیوں نے خوشی خوشی کھا لیا۔ سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ سرکار کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ اب عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اس ماں نے جو اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس پر اس ماں کو کیا اجر ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ، اس عورت نے جو اپنی بچیوں کے ساتھ شفقت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جس سینے کے اندر بچیوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس سینے کو ایمان سے منور کر دیا کرتا ہے، اور جس سینے کے اندر بچیوں کے ساتھ عدل و انصاف ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جنت کے نذرانے عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا، اسلام نے کیا دیا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ بچیوں کی تاریخ اگر پڑھیں، عورتوں کی تاریخ اگر پڑھیں، آنکھیں روتی ہیں، دل تڑپتا ہے کہ کیا داستان تھی۔ یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی جہالت کا کبھی خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے ماحول کو کبھی تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے لوگ کبھی بدل بھی سکتے ہیں۔ لیکن جن کے بارے میں لوگ یہ ذہن بنا چکے تھے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے لوگوں کے سینے میں بچیوں کی محبتوں کے سمندر کو اڈیلنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ آج جو دوسری قومیں ہمیں کہتی ہیں کہ اسلام نے کیا دیا، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یاد رکھو، آج جو تم سوشل میڈیا پر
کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بچیوں کے حقوق میں جو چند جملے بول پا رہے ہو، یہ سب کچھ خیرات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، ورنہ تمہارے لوگ تمہیں دفن کر دیتے۔ تمہاری اوقات نہیں تھی کہ تم اپنے معاشرے میں کھڑے ہو کر کسی بیوہ کے نکاح کی بات بھی کر سکتے تھے، کسی بیوہ کے ساتھ تم حسن سلوک کی بات بھی کر سکتے تھے۔ حال تمہارا تو یہ ہے کہ بیوہ کی پرچھائی اگر کسی سہاگن پہ پڑ جائے تو اسے تم منحوس سمجھتے ہو، نہ وہ کسی شادی میں شریک ہونے کے قابل ہے، نہ وہ کسی خوشی میں شریک ہونے کے قابل ہے۔ لیکن سنو، پیغمبر اسلام نے اسی عورت کو اپنی بیوی بنا کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ اسلام نے بیواؤں کو کیا مقام دیا ہے، اور پورا اسلام اور پوری قوم مسلم آج اسی بیوہ پر فخر محسوس کرتی ہے۔ ہر مسلمان اس سیدہ خدیجہ پر فخر کرتا ہے کہ سیدہ خدیجہ ہماری ماں ہیں۔ یہ فکر کا انقلاب، یہ سوچ کی تبدیلی اس جاہلانہ ماحول کے اندر، اس دلدل کے اندر گلستان بنانے والی کوئی ذات ہے تو وہ رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ وہ زمانہ تھا، اور ایک جملہ تو میں کہنا بھول گیا، وہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اس بوڑھے نے جب بچی کو دفن کرنے کی بات کہی تھی اور حضرت ساسا بن ناجیہ نے وجہ پوچھی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ تم بچی کو دفن کرنے پر پرعزم ہو، تو اس بوڑھے نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا، میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا۔ مسلمانوں، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ اس قبیلے کے کچھ دامادوں نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا، کچھ تو سسر لوگوں کو پریشان کیا ہوگا نا، کچھ تو ڈیمانڈ کی ہوگی نا، کچھ تو نخرے دکھائے ہوں گے نا، جس کے سبب اس قبیلے کا وہ بڈھا اس سوچ پر مجبور ہو گیا، نہ ہماری بیٹی رہے گی نہ داماد رہے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ دور گیا، سوچ ختم ہو گئی، نہیں میاں، آج پھر اس طرح کی سوچ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو رسم بد غیروں میں تھی، آج وہ رسم بد مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے۔ داماد بن گئے ہیں تو سسرال والوں پر ایسا روب جمانا۔ حال یہ ہے، ہم اپنے جتنے دوستوں کو لے کر آئیں، سب کی مہمان نوازی کی جائے، تو سب کو بکرے کا گوشت کھلایا جائے، تو یہ کیا جائے، اور لوگوں کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی کو موبائل چاہیے، کسی کو سسرال والوں سے گاڑی چاہیے، کسی کو سسرال والوں سے تجارت کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ چاہیے، کسی کو سسرال والوں سے مکان چاہیے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اے نوجوانوں، خاص طور میں تم سے مخاطب ہوں، تمہاری زندگی میں یہ داماد بننے کا پل یا تو آ چکا ہے یا ان قریب آنے والا ہے۔ یاد رکھنا، ہم غیور مسلمان ہیں، اس غیرت مند رسول کے عاشق ہیں، اور جس رسم بد کو مصطفیٰ جان رحمت نے مٹایا ہے، ہم بھی اس رسم بد کو مٹا کے رہیں گے، اور ہماری قوم میں ایسی رسم بد کو کبھی پھیلنے نہ دیں گے۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، جب جب اس طرح کی رسمیں پھیلتی ہیں، تب تب گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، تب تب قوم کی بچیوں کے قدم بہکتے ہیں، تب تب قوم کے گلوں میں ذلت و رسوائی کے ہار آتے ہیں۔ اس وقت پھر غیروں کو مذاق اڑانے کا موقع میسر آتا ہے۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا، اپنے ذہن و فکر کو مضبوط کریں اور ایک غیرت مند مسلمان بنیں، غربت میں رہنا پسند کریں، محنت و مشقت کرنا پسند کریں، لیکن ہاتھ پھیلانے کو آپ جو ہے اپنی عادت نہ بنائیں، اپنا شیوا نہ بنائیں۔ اگر اسی طریقے سے یہ عادت لگ گئی
تو پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اگر کسی کے داماد بنے ہو اور اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بیچارہ اکیلا کڑتا تھا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرا سہارا کون ہوگا؟ ہمیں اس کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے کہ جب بیٹی دینے والا بیٹی دے تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں نے بیٹی دی ہے، بلکہ یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور یہ احساس کرانا قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، یہ احساس کرانا مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے، ان کو تانا نہ دے، حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے، انہیں تانا نہ دے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اور میں قیامت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے میری بیچ والی انگلی میری شہادت کی انگلی سے قریب ہے۔ قیامت کا دن جہاں لوگ ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوں گے، لوگ ترستے ہوں گے کہ کسی کا قرب مل جائے، کسی کا قرب مل جائے، یاد رکھیں وہ بیٹیاں، وہ بچیاں جن کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، جن کو بوجھ سمجھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے انہی بچیوں کو جنت میں پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو، 2 بہنیں ہوں، آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی 1 بچی ہو، آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ لوگ بہنوں کو تانا دیا کرتے تھے، مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا انقلاب تو دیکھو، انقلاب تو دیکھو کہ وہ باپ اور وہ بھائی جو آر محسوس کرتے تھے، اپنی ذلت محسوس کرتے تھے، لیکن آج آپ ممبئی جائیں، کسی ملک میں جائیں، سعودی جائیں، دبئی جائیں، وہاں محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے۔ آپ کے برہان پور میں ایک محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے، پیٹھ پر بوجھ اٹھا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بجے چھٹی کا ٹائم ہے، پھر بھی 12 بجے تک کام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہی باپ اور وہی بھائی جواب دیتا ہے کہ گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، ان کی اچھے سے شادی کرنی ہے، گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ باپ اور وہ بھائی جو ذلت کی خاطر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، آج مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت سے ان ماں بیٹی اور بہنوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو نمک کی طرح گھلا رہے ہیں، اپنے آپ کو نمک کی طرح گھلا رہے ہیں۔ اور کسی نے جملہ کہا تھا کہ باپ دھوپ میں اور ماں چولہے میں اپنے آپ کو تپاتی ہے، تب جا کے وفادار اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس اجتماع گاہ سے اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور اپنی بہنوں سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں، ان سے ایسا تعلق بنائیں کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات کو شیئر کر سکیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، نہ جانے لڑکی کب کس کانٹیکٹ میں آ کر غلط راہ کو اپنا لے، پھر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتی ہے پلٹ کے میرے بھائی کے پاس جاؤں گی، اگر ایک لفظ بھی بولوں گی تو وہ سیدھے کھانے کو دوڑے گا۔ میرا یہ راز جو بھی راز ہے، اگر میں نے گھر میں بول دیا تو چیخ پکار مچ جائے گی، گھر میں طوفان آ جائے گا۔ وہ اپنے کسی دوست کو تلاش کرتی ہے، پھر وہ کسی اور کا پتہ دیتا ہے، پھر وہ کسی اور کا پتہ دیتا ہے، اسی پتہ در پتہ میں وہ لڑکی اس دلدل میں پھر سے الجھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی بہن سے مضبوط رابطہ بنایا ہوتا، اگر ہم نے اپنی سے ایسا دوستانہ تعلق قائم کیا ہوتا کہ ہماری بہن اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنے غم کو کھل کر کے ہم سے بیان کر سکتی، تو بہت سی وہ بچیاں جن سے شیطان کے وسوسے میں آ کر تھوڑی خطا ہو گئی لیکن انہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی، اگر انہیں ہمارا سہارا مل جاتا تو وہ بچ جاتی۔
ہمارا سہارا مل جاتا، ہماری شفقت مل جاتی تو وہ بچ جاتی۔ تو بہنوں کو ہمیشہ آنکھ نہ دکھاؤ، بہنوں کو محبت کا رنگ بھی دکھاؤ، بہنوں سے اپنی وفاداری کا رنگ بھی دکھاؤ کہ اپنی بہن اتنا اعتماد رکھے کہ میرا بھائی اپنی جان تو دے دے گا لیکن میرے اس راز کو کسی کے سامنے کھلنے نہیں دے گا۔ ہمیں اس کردار کی ضرورت ہے کہ اپنی بہنوں سے محبت کریں، شفقت کریں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک باپ کے لیے بشارت عطا فرمائی ہے وہیں پر ایک بھائی کے لیے بھی تو بشارت عطا فرمائی ہے نا۔ تو ہمیں ایک اچھا بیٹا بھی بننا ہے، ہمیں ایک اچھا بھائی بھی بننا ہے، ہمیں ایک اچھا دوست بھی بننا ہے، اور یہ تمام اچھائی تبھی آ سکتی ہے جب ہم ایک اچھے امتی بن جائیں گے۔ اگر ہم ایک اچھے امتی بن گئے تو ایک اچھے بھائی بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے بیٹے بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام اچھائی اسی ایک اچھائی کے صدقے میں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ۔ دوران گفتگو اگر کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو رب قدیر اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد رضوی صاحب قبلہ نے بڑا نفیس اور بڑا عمدہ خطاب فرمایا۔ ان کا آخر کا جملہ یہ بالکل یاد رکھیے گا، ہمیں ایک اچھا امتی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ آپ سب کی آواز آنی چاہیے۔ ہمیں ایک، تھوڑا اور تیز بولیے، ہمیں ایک اچھا، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، تنہا مفتی شہزاد صاحب کا نہیں بلکہ مکمل سنی اجتماع کا یہ پیغام ہے، ایک اچھا امتی بننا ہے۔